اچھا جی، آج ہے 5 اکتوبر کا دن اور 5 اکتوبر کو دنیا بھر میں ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی ٹیچرز کی عظمت اور ان کی تکریم کو سلام پیش کرنے کے لیے آج اساتذہ کا دن منایا جا رہا ہے۔ اور جیسے کہ بہت ہی ویسے پیارا کلام ہے، لیکن میں اس کی صرف 2 لائنیں آپ کو سناتی ہوں جس سے آپ کو آج کے دن کا مقصد پتہ چل جائے گا۔ اور سلمان صدیقی صاحب ایک شاعر ہیں اور وہ کیا پیارا لکھتے ہیں کہ کرداروں کے معمار ہو تم، قوموں کے سالار ہو تم، اس علم و ہنر کی وادی میں تحفہ پروردگار ہو تم، یہ عمر بھر کی جدوجہد تعمیر ہے کتنی نسلوں کی، اپنے فرض سے مخلص ہو، صاحب ذی وقار ہو تم۔ تمہارے جتنے بھی اساتذہ ہیں، میرے جتنے بھی اساتذہ، بہت سارے اساتذہ میں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، آج یہ نہیں کہ صرف آپ کو شکریہ کہنے کا دن ہے، بلکہ در حقیقتاً یہ آپ کو یہ بتانے کا بھی دن ہے کہ آپ سے محبت کی وجہ سے اور آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور آج ہم جہاں پر ہیں ماں باپ کے بعد، اس میں آپ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ بہت بڑا کردار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب انسان کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے اور جب وہ پہلا قدم گھر سے نکالتا ہے، کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو استاد کا سہارا ہی ملتا ہے، اور وہ اگر استاد اپنی شفقت سے، محبت سے اس کو کچھ سکھاتا ہے تو اٹ گوز اے لانگ وے۔ بعض اوقات مدیہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہم کہیں کوئی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہمیں یاد آتی ہے، کوئی ایسا ایکسپیرینس یاد آتا ہے جو ہمارے کسی استاد نے ہم سے شیئر کیا ہوتا ہے، کوئی وہ چھوٹی سی بات جو ہمارے استاد نے ہمیں سکھائی جاتی ہے اور وہ ہماری زندگی کا ایک جز بن جاتی ہے۔ بالکل، وہ ایک چھوٹی سی بات اگر ہم نے پلو سے باندھ لیں تو ہماری زندگی سنور جاتی ہے۔ لیکن جو اگر ہم پرانے دور میں دیکھیں تو پرانے دور میں تو استاد ایسے ہوتے تھے کہ واقعی آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل دیا کرتے تھے، اور ان استادوں کی عزت و تکریم بھی اتنی ہوتی تھی کہ آپ ان کو اتنی ویٹیج بھی دیتے تھے، آپ ان کو سنتے بھی تھے۔ آج کل سم ہاؤ ویری انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو اساتذہ ہیں وہ کچھ کمرشلزم کا بھی شکار اتنے ہو گئے ہوئے ہیں، زیادہ تر لوگوں سے پیسہ کمانا، جو پیسہ بیسکلی ایم از پیسہ۔ پرانے زمانے میں دیکھا جائے تو بتاتے ہیں، دادا ابا سب بتاتے ہیں کہ جو ان کے استاد تھے وہ کیسے تھے۔ استاد میں آپ کو ایک ایکسپیرینس اپنا شیئر کروں کہ میں اپنے مرحوم والد صاحب کے ساتھ گاؤں کے ایک بازار میں جا رہا تھا، اور وہاں پر ایک صاحب اچانک، اچھا میرے والد صاحب بھی اپنے 50s میں تھے اس وقت، اور ایک صاحب نظر آئے جو کہ عمر رسیدہ تھے، اور والد صاحب ان کو دیکھ کے جیسے بالکل آپ اٹینٹیو ہو جاتے ہیں اور بالکل سر جھکا کے کھڑے ہو گئے اور ان سے بات کی۔ میں نے کہا نہ یہ میرے دادا ہیں، نہ میرے والد صاحب کے چچا ہیں، یہ آخر ہیں کون ایسے صاحب کے اتنی عقیدت کا ہے؟ تو وہ پتہ چلا کہ جی میٹرک تک وہ ان کے استاد رہے۔ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا آج کل یہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا۔ مجھے اس پہ کافی شرمندگی ہوئی تھی یہ سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد کہ میں اتنا احترام کرتے ہیں، احترام بالکل زیادہ، لیکن وہ جو ایک عقیدت کا ایک لیول تھا وہ ایک الگ ہی چیز تھی۔ بالکل جی، آپ نے بات تو صحیح کی۔ اچھا، ہمارے رپورٹر گئے اور انہوں نے مختلف لوگوں سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ان کی زندگی کو بنانے میں، سنوارنے میں ان کے اساتذہ کا کیا کردار ہے، اور ساتھ میں وہ کیا میسج دیتے اپنے اساتذہ کو۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ مجھے بہت سی عادتیں ابھی تک وہ بہت اچھی اچھی باتیں بتاتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں اگر کوئی انسان برا کر رہا ہے تو آپ اس کو اپنے دل سے ایسا بولو کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی ہدایت دے۔ آئی ووڈ لائک ٹو تھینکس مائی ٹیچرس کہ انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا، اتنا سپورٹ کیا، اور آج میں ان کی وجہ سے یہاں پر ہوں۔ زیادہ تر ہمیں جو لوگ ہیں ان کو اسکول ٹیچر یا کالج ٹیچر یاد رہتے ہیں، لیکن ہمیں ساتھ میں نا ٹیچر یہ بھی یاد رکھنے چاہیے جو ہمیں دین میں آپ کو آگے بڑھائے، جس طرح مجھے جو سر فیضان نے آگے بڑھایا دین کے لحاظ سے مدرسوں میں۔ باپ کے بعد جو انسان ہماری شخصیت کو نکھارتا ہے وہ ٹیچر ہی ہوتا ہے۔ استاد خود استاد ہی رہتا ہے، اس کے بنائے ہوئے شاگرد کوئی وزیر اعظم، کوئی کچھ بن جاتا ہے، لیکن استاد استاد ہی رہتا ہے۔ استاد نہ ہوتے تو ہم اچھے انسان نہ ہوتے، تو استادوں کا احترام کرنا چاہیے، وہ ایک روحانی ماں باپ ہوتے ہیں۔ میری ایک ٹیچر تھی میڈم امرین صبا، وہ آج کے دن ٹیچر ڈے کے حوالے سے مجھے یاد آ رہی ہیں کہ انہوں نے کس طرح مجھے ماسٹرز میتھس کمیونیکیشن میں میرا ساتھ دیا اور کس طرح مجھے انہوں نے بریف کیا۔ میں اپنے اساتذہ کو کبھی نہیں بھولوں گا اور میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، میں اپنے اساتذہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ My favorite teacher's name is Ma'am Faiza. She helps us in our studies. Ma'am Faiza is very polite and sweet. Happy Teacher's Day. آلرائٹ جی، تو اب اس اہم ترین دن پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ کے وقت نکالنے کا، اور صبح آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ شکوہ آپ کو بھی ہے کہ جس طریقے سے جو ادب و احترام، جو تقریب اساتذہ کو ملا کرتی تھی آج کل وہ اتنی دکھائی نہیں دیتی، کیا وجوہات بھی آپ اس کی بیان کرنا چاہیں گے اگر ایسا ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بہت شکریہ. اور میں اپنے استاد کرام کو, اپنے ٹیچر کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. آج میں اگر یہاں ہوں تو اللہ کی مہربانی اور جو میرے استاد کرام اور میرے والدین کی دعائیں تھی اور ان کی محنت تھی, اس کی وجہ سے میں یہاں آج کھڑا ہوں. تو لیکن جو آپ نے کہا نا کہ کیا مجھے بھی شکوہ ہے, تو شکوہ تو تب ہونا کہ میں نے اپنا رول صحیح پلے کیا ہو. دیکھیں, اگر میں اچھا ٹیچر ہوں تو مجھے شکوہ کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہو, نہ ہوگی انشاءاللہ. اگر اپنا ٹیچر اپنا رول صحیح پلے کرے, جن ٹیچروں کی آپ مثالیں دیتے ہیں یا جس وقت کی مثالیں دیتے ہیں وہ ٹیچر کو چھوڑتے. آج ہم تھوڑے سے مٹیریلسٹک زیادہ ہو گئے ہیں اور اپنی ذات سے نہیں نکل رہے. وہ ٹیچنگ تو گیونگ والی بات کرتا تھا, وہ تو سکھاتا تھا آپ کو کہ آپ نے اچھا انسان کیسے بننا ہے, آپ نے آگے ترقی کیسے کرنی. تو اللہ نے ٹیچرز کو, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیچرز کو پیغمبروں والا رول دیا ہے. کیا تو خوبصورت پیغمبر تو آخری پیغمبر آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے. اس کے بعد تو نبیوں نے نہیں آنا, تو اللہ نے یہ رول جو نبیوں کا تھا, ہمارے پہلے ٹیچر جو ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے وہ جو صحابہ کرام تھے, پھر یہ رول شفٹ ہوتا گیا اور پھر فائنلی پروفیسری, جس کو پروفیسی کہتے ہیں نا, وہ ان کو شفٹ ہوا. ہمیں سب سے پہلے ٹیچر کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے, کیا ہم اپنا رول اچھا پلے کر رہے ہیں, تو پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اسٹوڈنٹ ہمیں اس کا احترام. آج بھی اچھے ٹیچر ہیں ڈاکٹر صاحب, آج بھی اچھے ٹیچر, آپ نے بالکل صحیح بات کی. لیکن جیسے آپ نے بات کی نا کہ مٹیریلسٹک اب دور ایک آ گیا ہے. پہلے تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ لوگ بتاتے تھے کہ جی بچہ چاہے تعلیم افورڈ کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا, اور استاد چاہے خود بھی امیر ہو یا نہ ہو, چاہے وہ خود بھی غریب ہو, لیکن وہ بیڑا اٹھا لیتا تھا کہ میں نے اس بچے کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانا ہے. آج کا جو استاد ہے سم ہاؤ وہ دیکھتا ہے کہ اچھا اگر یہ میری فیس افورڈ نہیں کر سکتا تو آئی ایم سوری, میرے لیے پیسہ زیادہ میٹر کرتا ہے, بچہ جو ہے وہ سائڈ پر ہو جائے. اس کے لیے وہ میٹر ہی نہیں کرتا, اس کے لیے اپنا فیوچر میٹر کرتا ہے بجائے کہ وہ اسٹوڈنٹ کا فیوچر دیکھے. نہیں, ایگزیکٹلی یہ بھی بات ہے. اور دوسرا یہ بات ہے, استاد یا ٹیچر, ویسے پاکستان میں لفظ استاد بڑا نیگیٹو اس میں آتا ہے کوٹیشن میں کہ استاد ہی کرتا ہے نا, لیکن میں استاد کو وہ ہماری ہی وجہ سے, ہم نے لینگویج ایسی بنا لی ہے. بالکل صحیح فرمایا. مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچر کا رول صرف اس کو تعلیم کے وہ ہنر نہیں سکھانے جو اس کو کتاب میں یا اس کا سبجیکٹ ہے. آپ کی تربیت بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس معاشرے کی تربیت بھی کریں. آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کوئی ٹالرنس لیول ہی نہیں ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں ادب احترام نہیں ہے, بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے. تو میں تو اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں کہ ہم استادوں نے ٹیچرز نے اپنا رول پلے نہیں کیا. اس معاشرے کو آگے بڑھانا ہے, اس ترقی کرنی ہے, تو خدارا ایجوکیشنسٹ کو اپنا رول وہ درویشوں والا پلے کرنا پڑے گا, تو پھر بات بنے گی. آئیڈیلزم کی طرف ہم نہیں جاتے کہ ٹھیک ہے دنیا چینج ہوگی, درویش بن کے پیسے تو نہیں آتے نا. یا تو پرائیویٹ اسکولز میں آپ دیکھیں کیا حال کیا کہتے ہیں, ماں باپ سے آخری انجیکشن کے تھرو بھی خون کا قطرہ نکال لیا جاتا ہے. پیسوں سے سکون بھی نہیں ملتا, پیسوں سے کوئی دنیا بھی میں بھی نہیں ملتی اور آخرت بھی نہیں ملتی. دیکھیں ہم اگر یہ تھوڑا سا ہولسٹک اپروچ میں اپنی لائف کو دیکھیں اور سکون کو دیکھیں اور آگے بڑھنے کو دیکھیں. میں آپ صحیح کہہ رہی تھی, آپ میرے اپنے ٹیچر, بڑی پرانی بات نہیں ہے, کچھ آج سے 2-3 ڈیکیڈز پہلے میرے اسکول ٹیچر بلیو می ہمیں لیٹ بٹھا رکھتے تھے, پڑھاتے تھے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹیوشن دینی ہے, بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم چھوٹے سے گاؤں میں ایک رہتے تھے تو وہ گزرتے ہوئے آ کے دروازہ ناک کرتے تھے کہ وہ پڑھ رہا ہے کہ کہیں گھومنے پھرنے گیا ہوا. اچھا, چیک کرتے تھے آ کے. ہاں, اور اتنا ان کو ہوتا تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج ٹیچر کو صرف آتا ہے, وہ لیکچر دے کے چلا جاتا ہے, اس کا کنسرن ہی نہیں ہوتا کہ میرے اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, کیا میرے اسٹوڈنٹ کسی اور نیگیٹو ایکٹیویٹی میں تو نہیں چلا گیا. ہمیں تو کوئی دیکھ لے باہر گھومتے پھرتے بھی تو پہلے تو وہ خود 1-2 لگا دیتے تھے, تو پھر ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ ہمارے گھر والوں کو شکایت نہ مل جائے. آج کل تو بیچارہ ٹیچر کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, چلے وہ تو خیر نہیں لگانا چاہیے, لیکن کم از کم اس کو ذمہ داری اپنی پوری کرنی چاہیے. تعلیم اور تربیت کا جو ٹوٹل ہماری ذمہ داری ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. بالکل ایسے. اور اچھے ٹیچر آج بھی ہیں, ورنہ ہمارا معاشرہ نہ ہوتا اگر اچھے ٹیچر نہ ہوتے, لیکن وہ تھوڑے رہ گئے ہیں. بالکل تھوڑے رہ گئے. اچھا, تو اس کی وجہ کیا ہے سر, کہ ایک پرسیپشن یہ بنا ہوا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد استاد بننے کی بلکہ ٹیچر بننے کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا, بعض اوقات ہم یہ مناظر دیکھتے بھی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر کراچی پریس کلب پہ اکثر پروٹیسٹ ہوا کرتے تھے, وہ ٹیچرز وغیرہ آ کے کرتے تھے. ان سے آ کے بیسک چیزیں اگر پوچھ لی جاتی تھی, تربیت تو دور کی بات ہے, تعلیم تو دور کی بات ہے, ان کو اس سبجیکٹ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا پڑھا رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ ایسے لوگ مختلف جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ایک عزت و احترام بھی کم ہونا؟ دیکھیں, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا جو ہے نا, انفارچونیٹلی
میں ہائر ایجوکیشن میں تو بالکل چینج سینیریو ہو گیا نا جی کہ سیلری اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ آج ایک پروفیسر سٹارٹ ہی کرتا ہے اسسٹنٹ پروفیسر وغیرہ ٹی ٹی ایس پہ کوئی 2 لاکھ سیلری پہ شروع کرتا ہے. عام بی پی ایس بھی 18 میں اس کی پھر 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ سیلری ہوتی ہے. وہ ایشو نہیں ہے, لیکن جو معاشرے میں ہماری دوڑا دوڑی شروع ہوئی ہے نا کہ ہم سارے پراپرٹی ڈیلر بھی بنتے جا رہے ہیں اور کام کوئی نہیں ہے, صرف پلاٹوں کے چکر میں ہوتے ہیں اور جو ہے نا تو اس معاشرے میں دوڑ ایک دوسرے کی ملک آپ کا چہرہ سرخ دیکھ کے اپنے چہرے پہ چپیڑے مارنے سے حل مسئلہ نہیں ہوگا. دوسرا جو پرائمری اسکول کی بات کی ہے تو یہ ہم نے اب اس میں بدقسمتی سے ہمارے سسٹم میں یہ امپلائمنٹ ایجنسی بن چکا ہے. جو کسی کو آپ پولیٹیکل پریشر بھی ہوتا ہے, مجھے پتا ہے اپنے ریجنل لیول پہ, تو جتنے ٹیچر بھرتی ہوتے ہیں اسکول کالجز میں عموماً وہ بدقسمتی سے ہم یا تو وہ گوسٹ اسکول ہوتے ہیں, گوسٹ ٹیچر ہوتے ہیں, یا ان کو پولیٹیکل بیسس پہ اپائنٹمنٹ کی جاتی ہے. تو جب بیس ہی خراب ہوگی تو اوپر ہم کیا کتنی کوشش کریں چینج کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, آج کل کے زمانے میں جو دور حاضر ہے اس میں ایک اچھے ٹیچر کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے جو اسکولس میں, پرائمری اسکول میں فٹ ہو سکتا ہے, کالجز میں بھی فٹ ہو سکتا ہے اور یونیورسٹیز میں بھی فٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم تو آپ ڈرائیونگ بھی کسی کو دیتے ہیں نا گاڑی چلانے کے لیے, تو اس کا پہلے اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں, اس کو لائسنس دیتے ہیں, اس کے بعد وہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے. جس نے اس قوم کی فیوچر کو بنانا ہے آپ نے اس کا کوئی لائسنسنگ سسٹم نہیں رکھا ہوا. آپ نے تو صرف دیکھنا ہے کہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ایک چیز ہے نا. آپ کو ہمارے سسٹم میں چاہیے کہ ہم ایپٹیٹیوڈ چیک کریں, ان کی کنٹینیو ٹریننگ ہو, ان کی کنٹینیو مانیٹرنگ ہو, تو پھر اچھے ٹیچر آپ کو ملیں گے, پھر اچھے استاد ملیں گے. اور نیچرلی کمپنسیشن کے تو نتھنگ از فری ان دا ورلڈ, تو پراپر کمپنسیشن ہو, اس کو ریسپیکٹ ہو. جس معاشرے کی ہم کاپی کرنا چاہتے ہیں نا, وہ ٹیچر اگر ٹرین میں آ جائے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ٹیچر آ گئے. بالکل ایسے